علیکم، آپ کو سنا رہی ہوں صابر حسین راجپوت کی ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے ہوشاں کولوں مستی چنگی۔ بڑھاپا بھی عجیب چیز ہے۔ ذہن گزرے ہوئے زمانے کی طرف بھاگتا ہے، لیکن کوئی خاص بات یاد کرنی ہو تو وہ یاد نہیں آتی، اور وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جنہیں یاد کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ بڑھاپے میں انسان کے دو ہی کام رہ جاتے ہیں، بولتے رہنا یا اونگتے رہنا، یا پھر ایک کام اور ہوتا ہے کہ گھر میں بہو بیٹیوں اور ان کے بچوں کو ٹوکتے رہنا، اور یہ الفاظ تو زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں تو یوں نہیں ہوتا تھا۔ بوڑھا آدمی اپنی آئندہ نسل کے سامنے وہ کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے جو وہ ساری عمر نہیں بن سکا، یعنی معزز اور دانشمند۔ اپنا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میرے دوتے پوتے BA اور MA کر کے ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پر لگ گئے ہیں۔ ادھر اپنی زندگی کتوں کے پیچھے کھڑ نالوں میں بھاگتے دوڑتے گیدڑوں خرگوشوں کی جان کا عذاب بنے ہوئے گزر گئی، لیکن اپنے دوتوں پوتوں کو یہ تاثر دیتا رہتا ہوں کہ ساری خدائی میرے انتظامات کے تحت چلتی رہی ہے۔ میرے بڑھاپے کو گولی مارے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، وہ سن لیں۔ 4-5 روز گزرے، اس کا بھی جنازہ پڑھ آیا ہوں۔ اس کا تو نام ہی مٹ گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ خدا نے اسے اولاد سے محروم رکھا تھا۔ میں جب گاؤں سے نکل کر اپنے بیٹوں کے پاس شہر میں آ گیا تھا تو آہستہ آہستہ کئی لوگ جو کچھ دیر کے لیے میری زندگی میں آئے تھے میرے ذہن سے نکل گئے تھے، اور ان کے ساتھ جو واقعات اور وارداتیں وابستہ تھیں وہ بھی ذہن سے دھل گئی تھیں۔ یہ مرحوم انہی لوگوں میں سے تھا، حالانکہ اس کا کردار اور اس کی زندگی کا یہ واقعہ اتنا بھرپور اور جذباتی تھا کہ دل سے نہیں اترنا چاہیے تھا۔ مجھے اس کی وفات کی اطلاع بر وقت مل گئی۔ اس روز اتفاق سے مجھے پورے 100 درجے کا بخار تھا، لیکن میں اسی وقت گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود چل پڑا اور گاؤں اس وقت پہنچا جب اس کا جنازہ تیار تھا۔ میں نے اس کا منہ دیکھا تو میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شاید میں اپنی جوانی کا ماتم کر رہا تھا، یا اس شخص کا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ مرحوم کا نام محمد خان تھا، لیکن مرتے وقت تک بھی لوگ اسے جھلا کہتے تھے۔ اہل زبان کو شاید معلوم نہ ہو کہ پنجابی میں جھلا نیم پاگل یا سودائی کو کہتے ہیں۔ مرحوم کا نام کاغذات میں محمد خان تھا، لیکن بچے بوڑھے حد یہ کہ اس کے گھر والے بھی اسے جھلا کہا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ یہی کوئی 2-2.5 فرلانگ دور چھوٹا سا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جسے ڈھوک کہا جاتا ہے۔ درمیان میں چھوٹی سی کسی تھی۔ خاصے عرصے سے یہ ڈھوک ختم ہوتے ہوتے ہمارے گاؤں میں جذب ہو گئی۔ امیر کبیر زمیندار جو وہاں رہتے تھے وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ حویلیاں چڑھا کر منتقل ہو گئے۔ جھلا 12-13 سال کی عمر تک خانو رہا، پھر اس میں نہ جانے یہ تبدیلیاں کیسے آنے لگیں کہ لوگ اسے جھلا کہنے لگے۔ اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ جھلا بڑا خوبصورت لڑکا تھا، ذات اونچی، زمین بے شمار اور 2 مربع نہری زمین کے تھے۔ اس وقت یہ لوگ ڈھوک میں رہتے تھے، ان کی کچھ زمینیں ہمارے گاؤں کے ساتھ تھیں، اس لیے جھلا ادھر زیادہ آتا جاتا تھا اور ہمارے ساتھ ہی کھیل کود کر خوش ہوتا تھا۔ 12-13 سال کی عمر میں اتنے سمارٹ، ہنس مکھ، شرارتی اور تیز ترار لڑکے میں یہ تبدیلی آ گئی کہ اچھا بھلا باتیں کر رہا ہے، کھیل کود رہا ہے، اور اچانک اس نے پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ اس حالت میں اپنی زبان پر بھی قابو نہیں رکھ پاتا تھا، بولتا تھا تو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے، ہونٹوں کو عجیب طریقے سے گھماتا تھا، ہاتھوں سے بھی الٹے سیدھے اشارے کرتا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ خانو نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ پہل اسے یہ دورہ 10-15 منٹ کے لیے دن میں 2 یا 3 بار پڑتا تھا، پھر ان دوروں میں زیادتی آنے لگی۔ اس کے گھر والے بہت ہی پریشان ہوئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا پاگل ہو رہا ہے۔ دیہات میں آج کل بھی لوگ ہسپتالوں اور دوائیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، بیماری کی صورت میں پیروں، عاملوں، شاہ صاحبوں اور سیانوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو دور دور تک کسی ڈاکٹر یا انگریزی دوائی کا نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ قصبوں اور شہروں میں ڈاکٹر ہوتے تھے جہاں تک لوگ جاتے ہی نہیں تھے، لیکن جھلے کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اسے کھانسی بخار جیسی بیماری نہیں لگی تھی، یہ تو پراسرار سے دورے تھے۔ اس کے والدین اسے پیروں وغیرہ کے پاس لے جانے لگے۔
والدین روپے پیسے والے تھے، کسی نے انہیں کتنی ہی دور رہنے والا کوئی عامل یا سیانہ بتایا تو وہ لڑکے کو ساتھ لیے وہاں تک بھی جا پہنچے۔ وہ تو منہ مانگے پیسے دیتے اور عاملوں وغیرہ کے قدموں میں سجدے بھی کرتے تھے کہ ان کے بیٹے کو کوئی نارمل حالت میں لے آئے۔ کسی عامل نے انہیں کہا کہ یہ گھر تبدیل کر لیں۔ سب کہتے تھے کہ لڑکے پر کسی جن کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ایک نے یہ تشخیص کی تھی کہ لڑکے پر ایک پری عاشق ہو گئی ہے، اور جب وہ اس کے پاس آتی ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ گھر تبدیل کرنے کا مشورہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ان کا ایک مکان تھا جس میں انہی کے مزارے اور ایک غریب گھرانے کے کچھ لوگ رہتے تھے۔ یہ مکان خالی کرا کے جھلے کو یہاں لے آئے۔ اب جھلا ہر وقت ہمارے سامنے رہنے لگا۔ میرے ساتھ اور میرے شکاری دوستوں کے ساتھ وہ زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ ان دوروں کو 1 سال گزر گیا۔ پہلے تو اسے کسی وقت جھلے پن کا دورہ پڑتا تھا، مگر اب وہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہنے لگا۔ بلا وجہ ہنس پڑنا اور توتلی زبان میں باتیں کرنا اس کا معمول بن گیا۔ اسے کوئی اجنبی پہلی بار دیکھتا تھا تو اسے شک تک نہ ہوتا تھا کہ اس لڑکے میں کوئی دماغی نقص ہے۔ افسوس تو ہمیں اور اس کے گھر والوں کو ہوتا تھا جو جانتے تھے کہ یہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جوں بڑا ہوتا جاتا تھا اس کا مردانہ حسن نکھرتا آ رہا تھا۔ میں اپنی کہانیوں میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ اس وقت کا مردانہ حسن کچھ اور تھا۔ آج کل کے نوجوان اپنی مردانگی میں زنانہ حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی تمام حرکتیں اور باتیں مضر صحت ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے قد کاٹ رہے ہی نہیں، نہ یہ قد کاٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے وقتوں کے مردانہ حسن میں سب سے پہلی چیز قد تھا، جو کم و بیش 6 فٹ ہوتا تھا۔ جسم کے پٹھے جنہیں مسلز کہتے ہیں بڑی محنت سے بنائے جاتے تھے۔ بڑے سخت قسم کے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ نوجوان چہرے کو نہیں جسم کو بناتے تھے۔ جھلے مرحوم میں دونوں خوبیاں تھیں، جسم گٹھا ہوا اور چہرے کے نقش و نگار دلکش۔ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں۔ اس کے وجود کے اس حسن کو دیکھ کر لوگ فوراً مان لیتے تھے کہ اس پر کوئی جن، چڑیل یا پری عاشق ہو گئی۔ یہ تو ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ جن عاشق ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ مرد پر تو مادہ جن کو عاشق ہونا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو معلوم نہیں اس مادہ جن کا خاوند یا بھائی وغیرہ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا نہیں۔ جھلا جوانی میں داخل ہو گیا اور لوگ بھول گئے کہ اس کا اصل نام محمد خان ہے۔ وہ اسے خانو کہا کرتے تھے۔ اب تو ہر کسی کی زبان پر جھلا ہی رہ گیا۔ جھلا صرف ایک صورت میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ میں آتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے باہر کی طرف اس کی برادری کے 3-4 گھر تھے۔ ان میں سے ایک گھر کی ایک لڑکی جھلے کی ہم عمر تھی، ان کی قریبی رشتہ داری بھی تھی۔ لڑکی کا نام رجو تھا۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جب جھلے کو نظر آ جاتی تو جھلا ہنستے ہنستے یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے کرتے چپ ہو جاتا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ جاتی، اس کی نظریں رجو پر جم جاتی، پھر اس کے ہونٹوں پر ویسی مسکراہٹ آ جاتی جیسی جھلے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ رجو اسے دور سے دیکھتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ میں نے اور میرے دوستوں نے کئی بار دیکھا کہ جھلے کو دیکھ کر رجو کے ہونٹوں پر ویسی مسکراہٹ آ جاتی تھی جیسی جھلے کے ہونٹوں پر ہوتی تھی۔ میں نے خود محسوس کیا کہ بعض اوقات جھلے کو دیکھ کر رجو کا چہرہ اداس ہو جاتا تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ جھلا اور رجو ایک دوسرے کو 10-12 برس کی عمر سے ہی چاہتے تھے۔ جب جھلا اچھا بھلا خانو ہوا کرتا تھا، گاؤں میں آپ کوئی بات یا کوئی حرکت 7 پردوں میں بیٹھ کر کریں تو بھی راز فاش ہو جاتا ہے اور بات سارے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ عورتوں میں مشاہدے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ رجو کی 2-3 سہیلیاں بھی تھیں، کچھ ان کی زبانی، کچھ عورتوں کی جاسوسی کی بدولت اور کچھ ہمارے اپنے مشاہدات۔ یہ بات یقینی ہو گئی کہ رجو جھلے کو عشق کی حد تک چاہتی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ نماز پڑھتی ہے، حالانکہ دیہات میں عورتوں میں نماز پڑھنے کا رواج تھا ہی نہیں۔ نماز کے علاوہ یہ لڑکی کسی نہ کسی بہانے گاؤں سے تھوڑی دور ایک خانقاہ تھی، وہاں ہر جمعرات دیا جلاتی اور خانقاہ کے اندر قبر پر ماتھا رگڑتی تھی۔ وہ ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ اللہ جھلے کو ٹھیک کر دے۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
جھلا ٹھیک ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ جھلا ہو گیا۔ اس حالت میں بھی وہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا لیکن کوئی بات سمجھتا نہیں تھا، اور وہ بلا مقصد اور بے موقع بولتا اور اچانک ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اس حالت میں وہ 18-19 سال کا ہو گیا۔ 2-3 سیانوں نے اور اس علاقے کے پیر صاحب نے بھی اس کے والدین کو مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ جھلے کی شادی رجو کے ساتھ ہونی تھی۔ برادریوں اور رشتہ داریوں میں لڑکی لڑکے کی پیدائش کے ساتھ ہی زبانی رشتے طے پا جاتے۔ رجو کا خاندان بھی جھلے کے خاندان کے سٹینڈرڈ کا تھا، زمینوں کے لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی۔ گاؤں میں یہ افسوسناک خبر مشہور ہو گئی کہ جھلے کے والدین رجو کے گھر رشتے کے لیے گئے اور رجو کے والدین نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ لڑکا اپنے ہوش و حواس میں نہیں اور وہ بالکل بیکار ہے۔ جھلے کے والدین مایوس اور لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے برادری کے بڑوں سے بھی کہلوایا کہ جھلے کی شادی ہو گئی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن لڑکی کے والدین یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ پیر صاحب نے جھلے کے والدین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کی شادی کر دو، یہ ان کی پیشن گوئی تھی کہ لڑکا ٹھیک ہو جائے گا۔ جھلے کے والدین رشتے سے انکار کے بعد پیر صاحب کے پاس گئے اور ان کے پاؤں پکڑ کر عرض کی کہ وہ لڑکی کے والدین کے دماغ میں ڈالیں کہ وہ رشتہ دے دیں تو لڑکا صحیح ہو جائے گا۔ ذرا ان پیروں کا کردار ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بات کچھ عرصے بعد کھلی تھی کہ پیر صاحب نے جھلے کے والدین سے کہا کہ وہ رشتہ دلا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ پیر صاحب نے جھولی بھر کر نذرانہ وصول کیا ہوگا، مگر لڑکی والوں کو یہ کہا کہ اس لڑکے کو رشتہ نہ دے بیٹھنا ورنہ پچھتاؤ گے، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ راز یہاں تک کھلا کہ پیر صاحب نے لڑکی کے والدین کے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے نذرانہ لیا تھا کہ لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا جائے تو کیا لڑکا ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے اپنی پیری کو برقرار رکھنا تھا، اس لیے انہوں نے لڑکی والوں کو یہ جواب دیا جو میں نے آپ کو بتایا۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ رجو کی منگنی پار والی ڈھوک کے ایک نوجوان سے کر دی گئی۔ منگنی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ ہم سب کو افسوس ہوا کہ جھلا کتنا خوبرو جوان ہے لیکن قسمت کا کتنا برا نکلا۔ اگر رجو کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو اور بات تھی، وہ تو ایک دوسرے کے شہدائی تھے۔ جھلا رجو کے گھر جاتا رہتا تھا۔ ایک روز جھلا ہمارے پاس آیا۔ یہ واقعہ مدتوں پرانا ہو چکا ہے، لیکن میں یہ واقعہ سپرد قلم کر رہا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سامنے فلم چل رہی ہو اور میں یہ سارا واقعہ ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے جھلا میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس کے چہرے کے وہ تاثرات دیکھ رہا ہوں جو اس وقت اس کے چہرے پر تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کچھ دیر تک اس نے کوئی بات نہ کی، نہ وہ حسب معمول ہنسا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں جھلے، کیا بات ہے، اتنے چپ کیوں ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ سر اوپر کیا، میری طرف دیکھا۔ میں نے پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ اس کی اتنی خوبصورت آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل کے روگ کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے اس کو اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنا غم نہ کرو یار، جس لڑکی کی منگنی ہو جائے اس گھر میں کسی غیر کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیا میں رجو کے لیے غیر ہو گیا ہوں؟ نہ میں اس کے لیے غیر ہوں، نہ وہ میرے لیے غیر ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مجھے پاگل کہتے ہیں، میں ان سب کو پاگل کر دوں گا۔ پہلی بات تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی زبان میں جو توتلا پن تھا اس کا اب نام و نشان بھی نہیں تھا اور وہ پختہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نوجوان تھے اور نادان تھے۔ میں آج جب کہ مجھے عمر کا تجربہ حاصل ہو چکا ہے اور کچھ کتابیں بھی پڑھ لی ہیں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ایک جھٹکے نے ایک پاگل کو ٹھیک کر دیا تھا۔ اگر میں جناب میم الف صاحب کا حوالہ دوں تو میں کہوں گا کہ جھلے کو اتفاق سے شوک ٹریٹمنٹ مل گیا تھا۔ اس سے وہ رجو تو چھین لی گئی تھی جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن اس سے دنیا کی کوئی طاقت رجو کی محبت نہیں چھین سکتی تھی۔ یہاں صورت یہ بھی تھی کہ رجو بھی اسے اتنا چاہتی تھی کہ اس نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جسے وہ چاہتی ہے اور جسے وہ ساری عمر کا ساتھی بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ پاگل ہے۔ میں نے اور میرے دوستوں نے جھلے کو سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی۔
اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں، یا یہ کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اور ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ اس پاگل نے اپنی خاموشی میں کتنا بڑا طوفان چھپا رکھا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو ہر وقت بلا وجہ ہنستا رہتا تھا، اب بالکل سنجیدہ ہو گیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہ آئی، وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ ایک طرف چل پڑا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس روز ہمیں اس کے پاگل پن پر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ اس روز کے بعد ہم جھلے میں تبدیلیاں آتی ہوئی دیکھنے لگے۔ اس کی زبان میں پھر توتلا پن آ گیا، لیکن پہلے کی نسبت خاصا کم ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رجو گھر سے نکلتی اور جس طرف جاتی، جھلا کچھ دور دور ادھر ہی چل پڑتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ وہ یوں بھی کرتا کہ رجو گزر رہی ہوتی تو کھڑا اسے دیکھتا رہتا۔ رجو کے متعلق اس کی سہیلیوں نے بتایا کہ وہ اکیلے بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور ماں کی گالیاں کھا کر بھی اس منگیتر کو دل سے قبول نہیں کر رہی۔ ہم جانتے تھے کہ دیہات کی لڑکی، اور خصوصاً اس زمانے میں جب لوگ روٹی، کپڑے اور مکان سے پہلے اپنی عزت اور غیرت کو اہمیت دیتے تھے، کوئی لڑکی ایسی جرأت نہیں کر سکتی تھی کہ ماں باپ کے فیصلے کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی سکے۔ وہ تو ماں تھی جو بیٹی کو روتا دیکھتی اور ڈانٹ ٹپٹ کر چپ کرا دیتی۔ اگر اس کے باپ کو یا بھائیوں کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کا گلا گھونٹ دیتے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خدا کے حضور فریادیں کرتی تھی اور باقاعدہ نماز پڑھتی تھی، اور ہر جمعرات خانقاہ پر دیا جلانے جاتی تھی، اور ہر جمعرات جھلا خانقاہ سے کچھ دور کھڑا نظر آتا تھا، لیکن اس نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا کہ آگے ہو کر رجو کے ساتھ ایک دو باتیں کر لیتا۔ ایک روز رجو کا منگیتر ہمیں ملا، میرے ساتھ 2-3 دوست بھی تھے۔ یارو، ایک مشورہ لینے آیا ہوں، میری عقل تو کام نہیں کرتی، میں ڈرتا ہوں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھوں۔ آج صبح جھلا مجھے کھیتوں میں ملا اور کہنے لگا کہ رجو سے منگنی توڑ لو۔ میں نے اسے جھلا سمجھ کر پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے پھر کہا، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ رجو سے منگنی توڑ دو۔ میں نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، اور اگر میرے بس میں ہے بھی تو بھی یہ منگنی نہیں ٹوٹے گی۔ جھلے نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تمہاری شادی کا دن مقرر ہو جائے گا، لیکن تمہاری بارات کی جگہ گھر سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا دکھ نہ دو اور میری بات مان لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب تم بتاؤ کہ میں اس جھلے کا کیا کروں؟ کچھ بھی نہ کرو، میرے دوست افضل نے کہا۔ وہ جھلا ہے، تم تو ہوش والے ہو، جس طرح آج تم نے اس کی سن لی ہے، اسی طرح آئندہ بھی سن لینا۔ ایک بات کا خیال رکھنا اچھو، جھلے کی یہ بات اپنے گھر والوں کو نہ بتانا، نہیں تو ڈانگ سوٹا چل جائے گا، اور ایک پاگل کی وجہ سے تمہارے اور اس کے خاندان میں ہمیشہ کی دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ وہ ہماری بات مان تو گیا، لیکن 2-3 دنوں بعد اس نے بتایا کہ جھلے نے ایک بار پھر پہلے سے زیادہ سخت الفاظ میں اسے یہی دھمکی دی ہے۔ ہمیں پریشانی یہ لگ گئی کہ اب رجو کا منگیتر بھی کچھ غصے میں آ گیا ہے۔ دیہات میں آج بھی دشمنیاں چلتی ہیں جو قتل اور جیلوں تک پہنچتی ہیں۔ اس زمانے میں تو عزت اور غیرت پر اور ناک کی خاطر ہر روز کلہاڑیاں چلتی اور قتل ہوتے رہتے تھے۔ لوگ قتل کر کے نعرے لگاتے ہوئے پھانسی کے تختے تک جاتے تھے۔ میری عمر کے نوجوان لڑائی جھگڑے اور انتقامی قتل میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے، لیکن مجھ پر اور میرے دوستوں پر اللہ کا یہ کرم تھا کہ ہم ہمیشہ کوششیں کرتے تھے کہ جو لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ ٹالا جا سکتا ہے، اسے ٹالنے کی فضا پیدا کی جائے۔ اس معاملے میں بھی ہم نے پوری کوشش جاری رکھی، منگیتر کو اپنے قابو میں رکھا، آخر جھلے کو پکڑا اور اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ اس کا جھلا پن اس حد تک کم ہو گیا تھا کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نوجوان کبھی پاگل رہا ہے یا اب پاگل ہے۔ اگر تم اپنی بات میرے دماغ میں بٹھانا چاہتے ہو تو میرا ایک کام کرو، رجو سے میرا بیاہ کرا دو، یا تم میں سے کوئی رجو کو زہر دے دے، میں اپنے ہاتھوں زہر کھا لوں گا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ رجو کی ڈولی اور کوئی نہیں لے جائے گا، اور اچھو میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔
یہ میرا زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ بیوقوف آدمی اور اس قسم کا جھلا کسی انسان کی کیا سمجھے گا، وہ خدا کی بھی نہیں سمجھتا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ جھلا کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ ہم ڈرتے تھے کہ یہ معاملہ بڑوں تک پہنچ گیا تو گاؤں میں خون بہہ جائے گا۔ جھلے کا خاندان پیسے والا اور طاقت والا تھا، ایسے ہی رجو کے منگیتر کا خاندان تھا۔ جھلے کے والدین پہلے ہی رجو کے والدین کے خلاف اور اس کی لڑکی کے منگیتر کے خاندان کے خلاف بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو لے جا رہے تھے جو جھلے کے لیے مانگی گئی تھی۔ ادھر جھلے اور اچھو کے درمیان معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ صاف پتہ چلنے لگا تھا کہ کسی بھی دن ان دونوں میں لڑائی ہو جائے گی اور دونوں میں سے ایک قتل ہو جائے گا، اور پھر یہ معاملہ پانی پت کی تیسری لڑائی تک پہنچے گا اور ختم پھر بھی نہیں ہوگا۔ جھلا پہلے تو روزانہ ہمیں ملتا تھا اور بہت دیر گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ ہمیں نظر نہ آیا۔ ایک روز میں اپنے دو دوستوں شہباز خان اور افضل کے ساتھ کھیتوں میں گھومنے پھرنے گیا تو جھلا بھی وہاں گھومتا پھرتا مل گیا۔ وہ ہمارے پاس آ گیا۔ آج سے ہم تمہیں جھلا نہیں کہا کریں گے، تم اچھے بھلے ہو، عقل والے ہو، تم نے تو خواہ مخواہ اپنی جان کو روگ لگا لیا ہے۔ میرے دوست شہباز خان نے جھلے سے کہا، ہمیں افسوس ہوتا ہے، تم نے تو ہنسنا ہی چھوڑ دیا ہے، اب ہنستے کیوں نہیں؟ ہوشاں کو لو مستی چنگی، رکھ دی صدا ٹھکانے۔ اس نے ہوش مندوں کی طرح کہا، خدا مستی میں ہی رکھتا تو یہ غم دل کو نہ لگتا۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہم تینوں دوستوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس نے کسی شاعر کا یہ جو مصرع پڑھا تھا اس کا اس نے ایسا صحیح استعمال کیا تھا کہ ہوش مند ہی کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہوش میں رہنے کی بجائے مستی یا پاگل پن یا جھلا پن ٹھیک ہوتا ہے کہ انسان ٹھکانے پر رہتا ہے۔ ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی غم فکر نہیں ہوتا۔ اس جھلے نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ جھلا پن تھا جس کے زیر اثر وہ بے موقع اور بے محل ہنستا رہتا تھا۔ اب وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اس لیے وہ ہر دکھ اور غم کو محسوس کرتا ہے۔ مستی سے اس کا مطلب شاید نشہ بھی تھا جو اسے ہوش میں لے آیا تھا۔ ہم سب جانتے تھے کہ یہ کیسا نشہ ہے، یہ رجو کی محبت کا نشہ تھا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہوش میں تو غم ہی غم ہوتے ہیں۔ ہم تینوں نے باری باری اسے کہا کہ وہ رجو کو بھول جائے، وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی، پھر یہ انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ ہم اس کا اشارہ سمجھ گئے۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ آسمان والا یہ لڑکی مجھے دے دے گا، لیکن کیسے؟ منگیتر جب تک زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہے گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ہانڈی چلوا دوں گا۔ ہانڈی چلانا کالے علم کا ایک طریقہ ہے۔ کالے علم والے منہ مانگے پیسے لے کر یہ عمل کرتے ہیں۔ ایک ہانڈی جس میں نہ جانے کیا کچھ ڈالا جاتا ہے چھوڑ دی جاتی ہے، ہانڈی اڑتی ہوئی اس شخص تک جسے مارنا مقصود ہو پہنچتی ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے۔ یہ عمل ہمیشہ رات کے وقت کیا جاتا ہے۔ کالا عمل تو ہر جگہ چلتا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اس کا کچھ زیادہ ہی رواج ہے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ جھلا جو کہہ رہا ہے وہ کر کے رہے گا۔ 2-3 روز بعد ہم اپنے معمول کے مطابق اپنے شغل یعنی کتوں کو ساتھ لے کر شکار کو نکل گئے۔ اس روز اتفاق سے کتے بھی تھوڑے تھے اور شکاری دوست بھی تھوڑے تھے، صرف 5 کتے اور ان کے ساتھ ہم 7-8 لڑکے تھے۔ میں اپنی کہانیوں میں اپنے علاقے کے خد و خال کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ہم بہت دور نکل گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارا شکار کیا ہوتا تھا۔ خرگوش سے اور کوئی بھولا بھٹکا گیدڑ یا گو مل جاتی تھی۔ گیدڑ کو جو بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ گیدڑ رات کو نکلتے ہیں اور صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں گاؤں دور دور ہوتے تھے اور زیادہ تر علاقہ غیر آباد تھا۔ کھڈ، نالے، کسیاں، ٹیلے، گہرے نشیب اور کٹی پھٹی زمین اور درختوں کی بہتات تھی۔ جنگلی جانوروں کے چھپنے کی اور گھومنے پھرنے کی جگہ محفوظ تھی۔ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں آبادیوں سے دور بھیڑیے بھی پائے جاتے تھے جنہیں بھگیاڑ کہتے تھے، لیکن ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ کبھی کبھار دور سے کوئی بھیڑیا نظر آتا تھا یا رات کو بھیڑیوں کی آواز سنائی دیتی تھی جو ایک لمبی ہو جیسی ہوتی تھی، یا بھیڑیے بھونکتے تھے، ان کی یہ آواز بالکل الگ تھلگ ہوتی تھی۔ اس روز ہم 5 کتے لے کر شکار کو دور نکل گئے تو ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں گہرے نشیب تھے، زمین کٹی پھٹی تھی اور دور دور تک آبادی کا نام و نشان
نہ تھا، نہ وہاں سے کوئی راستہ گزرتا تھا۔ دور سے 2 خرگوش نظر آئے، ہم نے ان پر کتے چھوڑے لیکن وہ پہلے ہی غائب ہو گئے۔ ہم کتوں کے پیچھے گئے تو ایسی جگہ جا پہنچے جو گہرا اور چوڑا نشیب تھا۔ اس کے ہر طرف اونچے کنارے تھے جو جگہ جگہ سے کٹے ہوئے تھے۔ انہی کٹی ہوئی جگہوں میں جانور بسیرا کرتے تھے۔ یہ کٹاؤ دراصل ان کے غاروں اور گفوں کے دروازے تھے۔ ہم ابھی اس نشیب کے اوپر ہی تھے کہ ہمارے ایک دوست نے آہستہ سے کہا کہ وہ دیکھو 3 بھیڑیے ہیں۔ ان تینوں کی حرکتیں دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ ایک مادہ ہے اور 2 نر۔ ہم نے کتوں کو پیچھے کر لیا اور بھیڑیوں کو دیکھنے لگے۔ ایک بھیڑیا مادہ کے قریب جاتا تھا تو دوسرا اس پر جھپٹ پڑتا تھا، پھر دونوں نر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ یہ رکابت کی لڑائی تھی۔ ہوش مند آدمی رکابت پر لڑ پڑیں تو ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں۔ یہ تو جانور تھے، بلکہ درندے تھے۔ ان میں رکابت کی لڑائی بڑی شدید اور خون ریز ہوتی ہے۔ مادہ چپ چاپ الگ کھڑی 2 بھیڑیوں کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ یہ اردو فلموں والا سین تھا جس میں ہیرو اور ویلن لڑتے ہیں اور سکرین پر بار بار ہیروئن کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑائی دیکھ رہی ہے۔ ہیروئن کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہیرو جیت جائے، لیکن مادہ بھیڑیا کے جذبات کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ اس کے تعلقات اس کے ساتھ استوار ہوں گے جو اپنے رقیب کو یا امیدوار کو مار بھگائے گا، لیکن ہمارے کتوں نے مادہ بھیڑیوں کو اس مقام تک نہ پہنچنے دیا۔ گیدڑ اور خرگوش جیسے جانوروں پر تو ہم بے فکر ہو کر کتے چھوڑ دیتے تھے، لیکن بھیڑیوں کے مقابلے میں کتوں کو آگے کرنا اچھی طرح سوچ سمجھ کر کرنے والا کام تھا۔ بھیڑیا خونخوار درندہ ہوتا ہے جو کتے کو چیر پھاڑ سکتا ہے۔ ہمارے کتے بڑے قیمتی تھے۔ ہم نے سوچا کہ کتے چھوڑے جائیں یا نہیں۔ دوستوں کی اکثریت نے کہا کہ تماشا ہو جائے۔ ادھر 2 بھیڑیے ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے کی کوشش میں زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ ہم نے کتے چھوڑ دیے۔ 5 کتے 3 بھیڑیوں پر گولیوں کی طرح گائے، لیکن بھیڑیے بھاگے نہیں۔ وجہ صاف تھی کہ وہ مستی میں تھے اور ان کے جذبات ابلے ہوئے تھے۔ وہ کتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ مادہ بھیڑیا بھی اپنے نروں کے دوش بدوش بے جگری سے لڑنے لگی۔ ہمارے 2 کتوں کو تو انہوں نے الٹا دیا۔ نظر یہ آتا تھا کہ آج ہمارے 1-2 کتے چیرے پھاڑے جائیں گے۔ ہمارے ہاتھوں میں کتوں کی زنجیریں تھیں اور 2-3 لڑکوں کے پاس موٹے ڈنڈے تھے اور ایک لڑکے کے پاس کلہاڑی بھی تھی۔ اس ڈر کے باوجود کہ بھیڑیے ہم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، ہم دوڑتے ہوئے نشیب میں اتر گئے اور کتوں اور بھیڑیوں کے میدان جنگ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کتوں کو للکارنا شروع کر دیا۔ مالک کو اپنے ساتھ دیکھ کر کتا شیر ہو جاتا ہے۔ ایک بھیڑیے نے ہمارے ایک کتے کو پیٹھ کے بل گرا کر اس کی شیرگ منہ میں لے لی۔ اس کتے کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں مر جانا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے کتے کی زنجیر جو اس کے ہاتھ میں تھی گھما کر بھیڑیے کو ماری۔ بھیڑیے نے کتے کی شیرگ چھوڑ دی اور پیچھے کو مڑا۔ اس میں اور ہمارے دوست میں 3-4 قدم کا ہی فاصلہ تھا۔ بھیڑیا غصے سے غراتا ہوا ہمارے دوست پر جھپٹنے ہی لگا تھا کہ اس کتے نے جسے اس بھیڑیے نے گرایا تھا اٹھ کر پیچھے سے اس بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ ہمارا یہ ساتھی بھیڑیے سے بچنے کے لیے زنجیر گھما رہا تھا۔ تینوں بھیڑیے اس مارکے کو زندگی اور موت کا مارکا سمجھ کر لڑ رہے تھے، لیکن ہماری موجودگی کو دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ سب سے پہلے ایک بھیڑیا نکل بھاگا، اس کے ساتھ ہی دوسرے 2 بھی بھاگ اٹھے۔ کتے ان کے پیچھے گئے لیکن بھیڑیوں کی رفتار کو نہ پہنچ سکے۔ آخر ایک ایک کر کے کتے واپس آ گئے۔ ہم نے اپنے کتوں کو زنجیریں ڈال کر دیکھا، ہر کتے کا کہیں نہ کہیں سے خون بہہ رہا تھا۔ ہمارے پاس زخموں کی فرسٹ ایڈ کا مجرب نسخہ تھا جو ہم نے فوراً استعمال کیا۔ وہ یہ تھا کہ زخموں پر پیشاب کر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ نسخہ ہمیشہ کامیاب رہتا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا کہ پانی کہاں ہے۔ قریب ہی ایک کسی تھی جس میں لکیر کی طرح بڑا شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ وہاں کتوں کو پانی پلایا اور وہاں قریب ہی درختوں کے جھنڈ میں بیٹھ کر کھانا کھایا جو ہم ساتھ لے گئے تھے۔ پھر چل پڑے۔ شکار کا مزہ آ گیا۔ کتوں کا بھی اور ہمارا بھی لہو گرم ہو گیا تھا۔ ہم تھوڑا سا سستا کر واپس چل پڑے۔ ہم واپس گاؤں کو جا رہے تھے۔ گاؤں 1 یا 1.5 میل دور رہ گیا تھا۔ وہ جگہ اس کے سامنے زمین اونچی تھی اور اچانک پھر زمین گہری ہو گئی تھی۔ یہ علاقہ
زرخیز تھا، اس لیے وہاں گندم کی فصل اگی ہوئی تھی جس میں ابھی خوشے نہیں لگے تھے۔ ہم نے 2.5-3 فرلانگ دور ایک آدمی کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ ہمارے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے دور سے ہی پہچان لیا، وہ رجو کا منگیتر اچھو تھا۔ اس نے جب ہماری طرف دیکھا تو ہاتھ اوپر کر کے ہلایا۔ وہ آگے ہی آگے چلتا گیا۔ اچانک اس کی گھوڑی رک گئی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ سوار گھوڑی کو ایڑ بھی لگا رہا تھا اور باگ بھی جھٹک رہا تھا، لیکن گھوڑی آگے بڑھنے کی بجائے آہستہ آہستہ پیچھے کو ہٹ رہی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ گھوڑی کسی چیز کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یہ چیز صرف سانپ ہو سکتا تھا۔ سانپ راستے میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ کتنا ہی زہریلا اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی انسان یا جانور کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر اسے اچانک پتہ چلے کہ کوئی اس کے سر پر آ پہنچا اور اس کی جان کو خطرہ ہے اور بھاگنے کا وقت نہیں، تو پھر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اگر گھوڑا سانپ کو راستے میں بیٹھا دیکھ لے اور سانپ نہ بھاگے تو گھوڑا کتنا ہی دلیر اور اصیل کیوں نہ ہو، خوف کے مارے کانپنے لگتا ہے یا بدک کر بھاگ اٹھتا ہے۔ ہمیں یہی شک ہوا کہ اچھو کی گھوڑی کے آگے سانپ آ گیا ہے اور سانپ بھاگا نہیں یا پھر مرا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ بھی تھا میں وہ سنا رہا ہوں جو ہم دیکھ رہے تھے۔ گھوڑی نے اچانک بڑی زور سے ہنہنا کر اگلی ٹانگیں اٹھائیں اور پچھلے پاؤں پر گھوم کر گھوڑی نے اگلے پاؤں زمین پر لگائے اور بھاگ اٹھی۔ میں خود گھڑ سواری کا شوقین تھا اور ایک استاد سے باقاعدہ گھڑ سواری سیکھی تھی، اس لیے میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ گھوڑی کا رویہ کیا ہے اور سوار کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ گھوڑی شدید جھٹکے سے اوپر اٹھی تھی، بڑی تیزی سے زمین پر پاؤں لگائے۔ وہ چونکہ ڈری ہوئی تھی اس لیے شدید جھٹکے سے یک لخت تیز بھاگی تو سوار سنبھل نہ سکا۔ وہ دائیں بائیں ہوا لیکن پھر سنبھل گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اچھو نے سنبھلنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بری طرح ڈول رہا تھا۔ گھوڑی بے لگام ہو کر ایک طرف کو دوڑی جا رہی تھی۔ اچھو باگیں کھینچ رہا تھا لیکن گھوڑی رک نہیں رہی تھی۔ ہم رک گئے۔ ظاہر ہے ہم سب نے یہی سوچا تھا کہ اچھو کی گھوڑی کو کس طرح روکیں۔ ہمارے ساتھ کتے تھے۔ کسی نے کہا کہ کتوں کو گھوڑی کے آگے کر کے دیکھو۔ یہ بڑی احمقانہ تجویز تھی۔ گھوڑی پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ کتوں کو اپنے ارد گرد اور آگے دیکھ کر وہ اور زیادہ بے قابو ہو جاتی۔ ہم اس لیے بھی مدد کو نہ پہنچ سکے کہ گھوڑی ہم سے بہت دور تھی، لیکن وہ سیدھی نہیں جا رہی تھی بلکہ نیم دائرے میں کسی طرف مڑ جاتی، پھر منہ دوسری طرف کر لیتی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔